الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة البقرة یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین إلى قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزب النعل بالنعل رواه الإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى. معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کے بعد ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ جو سورہ مائدہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. اس مرتبہ جب میں اپنے بیرونی سفر کے دوران اپنی بعض تقاریر کے بارے میں غور کر رہا تھا تو اس آیت مبارکہ کی طرف ذہن منتقل ہوا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 7ویں رکوع کے اختتام پر یہ الفاظ مبارک جو ہے وارد ہوئے ہیں، اور ان میں ذکر ہے یہود کا، بنی اسرائیل کا. ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. ضرب علی جو ہے اس میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے دیوار کے اوپر کوئی گیلی مٹی اگر تھوپنی ہو تو زور سے اس کو دے کر مارتے ہیں، یا جیسے دیہات میں خواتین جو ہے اپلے تھاپ کر پھر زور سے اس کو مارتے ہیں تاکہ وہ اس پر چپک جائے. تو ضرب علی اس کے اوپر کوئی شے ضرب لگا کر چپکا دی گئی. ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، چپکا دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ الفاظ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی تلاوت میں آتے ہیں. قرآن مجید کی ایک شان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اہل علم اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس جو لینا تھا لے لیا. نئے نئے نکات اس سے نکلتے رہیں گے، اور یہ بار بار کی تکرار سے اس سے طبیعت اکتائے گی نہیں، اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ ایک تر و تازہ کلام کے مانند اور خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوتا رہے گا. اسی کا مجھے تجربہ ہوا کہ پہلی مرتبہ ذہن منتقل ہوا کہ یہ جو الفاظ مبارکہ ہیں جو یہود کے بارے میں آئے ہیں، اگر ہم غیر جانبداری سے جائزہ لیں تو اس وقت تو یہ الفاظ ہم پر منطبق ہوتے ہیں، ان پر نہیں ہوتے. یہ ایک حقیقی صورتحال ہے جس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. میں تقابل کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہودی اس وقت پوری دنیا میں کل 13 ملین ہے، یعنی 1.25 کروڑ کل پوری دنیا میں، جبکہ امت مسلمہ کم سے کم 130 کروڑ ہے. حالانکہ مجھے اپنے اسی سفر کے دوران میں بعض واقفان حال نے یہ بتایا کہ 170 کروڑ اس وقت آبادی ہو چکی ہے، لیکن دنیا میں عام طور پر مسلمانوں کی آبادی کو کم دکھایا جاتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 130 کروڑ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں. گویا کہ تعداد میں ہم یہودیوں سے 100 گنا زیادہ ہے. پھر یہ کہ رقبہ دیکھیے،
اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رقبہ ہے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اپنے اس کرۂ ارضی کا. جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملیشیا سے لے کر موریتانیہ تک ایک وسیع علاقہ ہے جس میں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں. تھوڑا سا وقفہ آتا ہے بھارت کا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت میں اس وقت 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں. 18 کروڑ میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. آبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک بھارت ہے. گویا کہ ایک سالڈ ہے یہ ہماری آبادی جو چلی آ رہی ہے مشرق بعید سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک. اس سب کے باوجود ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ہمیں وسائل عطا کیے. تیل جو اس وقت کا آپ کہتے ہیں کہ سیال سونا ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر اس علاقوں میں ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں. لیکن ان تمام کے برعکس صورتحال کیا ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں ہماری کوئی سے نہیں، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں. سارے معاملات وہ G7 یا G9 یا G15 طے کرتے ہیں. ہماری پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمیں بجٹ انسٹرکشنز کہیں اور سے آتی ہیں، ہمارے صلح و جنگ کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. ہمارے وسائل پر اغیار کا قبضہ ہے، خاص طور پر تیل کا پورا ذخیرہ اس وقت امریکہ کے قبضے میں ہے. ہماری دولت اگر کوئی ہے بھی جو ارب بلین نہیں ٹریلین ڈالرز کی، وہ بھی ان کے قبضے میں ہے. آپ کو معلوم ہے تمام عرب ممالک کی تیل کی دولت وہ اصل میں انویسٹڈ جو ہے تو وہ امریکہ میں ہے، ان کے قبضے قدرت میں ہے. ان کا ایک حکم ہوگا اور یہ سب زیرو ہو جائیں گے. گویا کہ ان سب کی جان جو ہے، جیسے کبھی کہانیوں میں کہتے تھے کہ دیو کی جان جو ہے وہ طوطے کی گردن میں ہے، وہ جب چاہے طوطے کی گردن مروڑ دے اور ان کی دولت زیرو ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ کش پتلی بننے پر مجبور ہے. جو بھی ان کا حکم آتا ہے بصر و چشم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. گویا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے اس وقت کہ کسنمی پرست کے بھیا کیستی، کسی معاملے میں ہم سے رائے لینے کی ضرورت نہیں. اور آپ کو معلوم ہے پاکستان اور سوڈان یہ دو ممالک تو اس وقت انڈر نوٹس ہیں. نوٹس دیا گیا ہے ہمیں، ایکسپلین، وجہ بیان کرو، کیوں نہ تمہیں ٹیررسٹ ملک قرار دے دیا جائے. اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کس قدر مخدوش ہے. اس کے برعکس وہ جو 13 ملین ہے 1 کروڑ 30 لاکھ ان کا حال کیا ہے؟ اس وقت جو سول سپریم پاور ہے دنیا کی اس پر وہ مسلط ہے. یہ جو علامہ اقبال نے مشاہدہ کیا تھا اس صدی کے شروع میں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، یہی اصل میں بات ہوتی ہے. کسی کی ایکویٹی آف ویژن، گہرائی، مشاہدہ کیا ہے. تھوڑے ہی عرصے جا کے رہے ہیں یورپ میں، لیکن حالات کا جائزہ لے لیا ہے اور بات سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت یہودی یورپ پر، فرنگ پر مسلط ہے. اور یہ بات مزید کھل گئی ہے اب کہ فرنگ سے مراد جو ہے در حقیقت وہ ویسٹ ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ لفظ آپ نے خلیج کی جنگ کے دوران سنا ہوگا. اور ویسٹ کے سب سے بڑے 3 مرکز ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس. یہ تینوں کے تینوں آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت ایک مٹھی بندھی ہوئی ہوتی ہے. ان کی پالیسی ایک ہے، وہ خلیج کی جنگ ہو یا اس کے بعد کے مراحل ہو، ان 3 کی پالیسی ایک ہے. اور ان کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ زائنسٹ، وہ یہودی. اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے. ہمارے جن لوگوں کے پاس دولت کے انبار ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، عزت ان کی نہیں ہے. دنیا میں ان کے مذاق اڑتے ہیں، ان پر مضامین لکھے جاتے ہیں، استہزاء ہوتا ہے. بس دولت میں کھیل لو، عیش کر لو، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی وقار، کوئی عزت، کوئی بین الاقوامی معاملات میں ان کی رائے کا کوئی وزن سرے سے موجود نہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو. بوسنیا سے لے کر اور بامبے تک ایک سمجھیے کہ ایک مغرب اور ایک مشرق، ایتھنک کلینزنگ کا باقاعدہ اعلان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. آپ اس کا تقابل کیجئے آج سے 500 برس قبل جب اسپین میں یہی مرحلہ آیا تھا تو کم سے کم اس وقت یہ صورت نہیں تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے. نہ وہ وسائل تھے، نہ وہ ذرائع تھے، نہ وہ اخبارات تھے. دنیا کے ایک کونے میں اسپین میں جو ہو گیا باقی دنیا کے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا تو تب جب کہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. آج پوری امت مسلمہ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہی ہے. آرگنائزڈ ریپ ہو رہا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. اینڈ گیو دی ڈیول ہز ڈیو.
ان شیطانوں کا کم سے کم یہ ضرور ہے کہ یہ سچ بولتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تاکہ تھوڑا سا جھوٹ جو ملائے اس کی کریڈیبلٹی قائم ہو جائے۔ جتنا بی بی سی نے کھول کر بیان کیا ہے بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اصل میں اسی پالیسی کے تحت ہے۔ اگر بالکل ہی سچ نہ بولے تو پھر تو ان کی بات کا سرے سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ لیکن آج آپ غور کیجئے کہ 1.25 ارب مسلمان یہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ 100 سے زیادہ مسلمان ممالک ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، یو این او لہت و لال سے کام لے رہی ہے، اور ادھر وہ ایتھنک کلینسنگ کا کام بڑے ایک منظم انداز میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت میں کھل کر بات ہو رہی ہے ایتھنک کلینسنگ کی۔ بال ٹھاکرے نے صاف کہہ دیا ہے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور انہیں سبق سیکھ لینا چاہیے۔ یہ حالات ہیں، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ اب اس کو میں جتنا چاہوں اس خاکے کے اندر مزید رنگ بھر لوں، لیکن میں وقت زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جو نقشہ ہے وہ سامنے آ گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت اور مسکنت۔ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ 130 کروڑ مسلمانوں کی کم ہمتی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکا کہ بوسنیا میں یہ بند کرو ورنہ ہم آ رہے ہیں۔ یہی تو کم ہمتی ہوتی ہے، کم ہمتی کہتے کسے ہیں؟ ایودھیا کی مسجد گرا دی گئی، کوئی ایک مسلمان ملک بشمول پاکستان کے اتنی جرت نہیں کر سکا کہ کم سے کم یہ کہہ دیتا ہم جنگ کی ہمت تو نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم تم سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے۔ کوئی عرب ملک جو ہے یہاں تک نہیں کہہ سکا کہ ہم تمہارے ساتھ تجارت کا سلسلہ منقطع کر دیں گے۔ ابھی جو دیورس اس وقت جو آر ایس ایس کا صدر ہے ہندوستان میں، اس کا ایک بڑا لمبا مضمون وہاں شائع ہوا ہے۔ اس نے تمام ہندوؤں سے کہ تم کسی پارٹی سے متعلق ہو، کوئی تمہاری موومنٹ ہو، کوئی تمہارا نقطہ نظر ہو، میری اس بات کو سمجھ لو کہ ہمیں ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں سوائے پاکستان اور بنگلہ دیش کے کہ وہاں سے شاید کچھ احتجاج ہو جائے، باقی پورے عالم اسلام کے بارے میں اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری وہ داستان، یہ جو غیروں کی زبان سے سن لیجئے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ اس وقت صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال برعکس ہو چکی ہے۔ موجودہ کیفیت یہی ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج یہ الفاظ ہم پر زیادہ منطبق ہے بنسبت یہود کے، بلکہ یہود پر تو فی الوقت تو کم سے کم ان کا کوئی انتباہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسری بات میری یہ ہے، گھبرائیے نہیں، یہ صورتحال مستقل نہیں ہے، عارضی ہے۔ یہ حال یوں ایسا ہی نہیں رہے گا۔ آخری صورتحال جو ہونی ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے، یہ تو ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے تخلیق نہیں کی گئی، الی اجل مسمی، ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اس سے پہلے کی کچھ خبریں دی گئی ہیں، وہ خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو الصادق المصدوق۔ آخری صورتحال یقیناً اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ آخری صورتحال کیا ہوگی کہ یہود کا قلع کما ہو کر رہے گا، ایک ایک بچہ ان کا ختم ہو کر رہے گا، ان پر عذاب استیصال اللہ کا وارد ہو کر رہے گا۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا یہ عذاب استیصال کسے کہتے ہیں۔ اور در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ وجود میں آئے گا لیکن در حقیقت وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر کلیکٹو گریو یارڈ، عظیم قبرستان بنے گا، اور پوری دنیا سے یہودی کھینچ کھینچ کر جو وہاں جمع کیے جا رہے ہیں، جئنا بکم لفیفا، در حقیقت اس آخری مرحلے کے لیے ہے کہ ان کا کریا کرم یہی ہوگا، اور یہی پر ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب استیصال کا نشانہ بن کر نیست و نابود ہونا ہے۔ گویا کہ اس وقت جو کچھ یہود کی یہ عارضی سی صورتحال ہے، یہ اس شمع کے مانند ہے جو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ ہر شمع جو ہے بجھنے سے پہلے ذرا بھڑکتی ہے، ہر مریض جو ہے انتقال سے قبل ذرا جو ہے اس کو کچھ ہوش آتا ہے، کچھ سنبھلتا ہے، یہ اس کے مترادف ہے۔ دوسری طرف انشاءاللہ العزیز، بلکہ یقیناً یہ ہونا ہے، خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں تبدیل ہو کر رہے گا۔ پورے عالم عرضی پر
نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا۔ حضور کی دی ہوئی پیشن گوئی ہے۔ آج یہاں ایک کتابچہ پیش ہوگا، اس میں ہم نے وہ تینوں حدیثیں پھر شائع کر دی ہیں نہایت آب و تاب کے ساتھ۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے حدیث ہے، حضور نے 5 ادوار گنوائے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک۔ پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، تیسری ظالم ملوکیت، چوتھا دور مجبوری کی غلامی کی ملوکیت، پانچواں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں اس کا متن اور پورا ترجمہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اور روایت یہ قول کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہو کر رہے گا۔ اور نمبر 2 یہ کہ جب یہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا تو اب یہ کسی ایک رقبے پر نہیں ہوگا، محدود علاقے میں نہیں ہوگا، پورے کرۂ ارضی میں ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری زمین سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مقداد ابن الاسود کی روایت ہے مسند احمد ابن حنبل میں رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ، کہ حضور نے فرمایا اس روئے ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہوئی کوئی کندلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے۔ یہ دین یا تو داخل ہوگا گھر والے کے اعزاز کے ساتھ کہ وہ اسلام لے آئے گا، اور یا اس کی توہین کے ساتھ کہ وہ اسلام تو نہیں لائے گا، اسلام کی بالادستی کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا۔ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ کیفیت ہو کر رہے گی۔ ان تینوں احادیث کے متن ہم نے بہت عام کیے، ندائے خلافت کے ہم نے ٹائٹلز پر شائع کیے، آج پھر آپ کے لیے یہاں لے آیا ہوں، اس لیے کہ میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہے بڑی مایوس کن ہے، حوصلے ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، ہماری ہمتیں جواب دے رہی ہیں حالات کیا آ رہے ہیں، مشرق و مغرب میں مسلمانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جب مایوسی طاری ہوتی ہے تو قواشل ہو جاتے ہیں، کام کرنے کا جذبہ اور مادہ برقرار نہیں رہتا۔ ایسے میں ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں بشارتوں کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے ہر مسلمان ان 3 حدیثوں کو یاد کر لے، اللہ ہمت دے تو عربی متن کے ساتھ یاد کرے، تاکہ ایک ایک لفظ جیسا کہ فرمان نبوت میں ہے وہ ہمیں حفظ ہو جائے، تاکہ ہمارے حوصلے برقرار رہیں، ہم یہ کہہ سکیں کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، جو کچھ ہو رہا ہے ہم جھیلیں گے، جو کچھ ہم سے ہوگا ہم کریں گے، لیکن انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، حالت بدلے گی، فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا، ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے، اس کب کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، لیکن یہ انقلاب آ کر رہے گا، پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہود کا قلع کما ہوگا۔ گویا کہ یہود کے لیے ارباب ستم کی خدمت میں اتنی ہی گزارش ہے میری، دنیا کی قیامت دور سہی، دنیا کی قیامت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ان پر آخری عذاب استحصال آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور وہ کیفیت ہو جائے گی۔ آج بھی میں نے دوسری رکعت میں جو آیات تلاوت کی تھی سورہ صف کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر، تمام ادیان پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ اس بات ہو کر رہے گی۔ علامہ اقبال کی وہ نظم بڑی پیاری ہے، میں نے بارہا اسے شائع کیا، میثاق میں شائع کیا، کتابوں میں شائع کیا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اور آخری شعر ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ العزیز۔ آخری صورتحال تو یہی ہے، تاہم جو موجودہ صورتحال ہے ہمیں اس آخری صورتحال کے تصور سے شادکام زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ضرور میں چاہتا ہوں کہ مایوسی نہ ہو، امید رہے،
لیکن بین الخوف والرجا بندے کا یہ معاملہ ہے، یہی کیفیت رہنی چاہیے۔ اس وقت کی صورتحال جو ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ آبجیکٹولی معروضی طور پر صحیح اس کا اندازہ کریں، اور وہ صورت کچھ ایسی ہے، دعا فرمائیے کہ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ انقلاب جب آئے گا کب آئے گا، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ تبدیلی آئے گی تو محنت سے آئے گی، مشقت سے آئے گی، ایثار سے آئے گی، قربانی سے آئے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تشخیص صحیح ہو تبھی تجویز صحیح ہوگی۔ ہمیں معلوم ہو کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے، قانون خداوندی کون سا ہے، ہم کس قانون کی گرفت میں ہیں، کیوں یہ صورتحال ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، کیوں یہ صورتحال ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے معاذ اللہ؟ کیا اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ کافروں سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ لا يحب الظالمین ان اللہ لا يحب الکافرین۔ پھر یہ صورتحال کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ اللہ بدلے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ تو میری آج کی گفتگو جو ہے نہ صرف انذار و تبشیر ہے کہ میں آپ کو خبردار بھی کر رہا ہوں خطرات سے، بشارت بھی دے رہا ہوں کہ آئندہ معاملہ آخری جو ہونا ہے وہ الحمدللہ اسلام کے غلبے کا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے در حقیقت عمل کے لیے آمادہ ہونا، جد و جہد کے لیے، جہاد زندگانی جسے اقبال نے کہا ہے اس کے لیے کمر کسنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسباب و علل جو ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے، اور جو علاج اور ازالے کی تدابیر ہیں ان کو بھی سمجھا جائے۔ میں بہت مختصر الفاظ میں آج ایک بہت اہم مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا فلسفہ عذاب کیا ہے؟ آج کیوں ہم پر عذاب آ رہا ہے؟ یہ عذاب ہے، لیکن یہ کہ یہ عذاب الہی کا اصل فلسفہ ہے کیا؟ اس کے چند نکات ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ خطیبانہ انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، گنتی کر کے چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں۔ اصل معاملہ سمجھ اور فہم کا ہے۔ ہمارے ہاں جذبات کی کمی نہیں ہے، جذبات میں جانے دینے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن سمجھ کر پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا، اس کی ہمارے اندر صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ تو سمجھ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ عذاب ہے کیا؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ دنیا اصل میں دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ امتحان میں جزا سزا نہیں ہوا کرتی، جزا و سزا تو امتحان کے بعد ہوتی ہے، وہ یوم الحساب کے بعد ہے، وہ قیامت کے بعد ہے اصل معاملہ، وہ آخرت کا معاملہ ہے جو جزا و سزا کا ہے۔ تو دنیا اصلاً دار الامتحان۔ نمبر دو، جہاں تک افراد کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں تو یہ 100% یہ قاعدہ کلیہ درست ہے۔ افراد کا معاملہ تو آخرت ہی میں ہوگا، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ دنیا میں افراد پر عذاب نہیں ہے، جو مصائب اور تکالیف آتے ہیں وہ در حقیقت یا تو امتحان ہے یا ایک دو چیزیں مستثنا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کچھ خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا ہے دنیا کی تکالیف کو، احادیث صحیحہ سے یہ مضمون ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اپنے نیک بندوں کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، تربیت، تزکیہ، ان کی صلاحیتوں کو جلا دیتا ہے، بھٹیوں میں سے گزارتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا پروگرام ہے۔ جو بھی تکلیفیں اہل ایمان پر آتی ہے دنیا میں وہ در حقیقت ان دو نوعیتوں کی ہیں، یا ان کی خطاؤں کا اسی دنیا میں کفارہ کر دیا جائے تاکہ آخرت کا محاسبہ ان کا نہ ہو، اور نمبر دو یہ کہ ان کی صلاحیتیں، ان کے ابلاغ جس کو کہا گیا قرآن مجید میں لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، جب بھٹیوں میں سے گزریں گے اور کندن ہو جائیں گے، ان کی صلاحیتیں اور نکھر جائیں گی۔ ورنہ افراد کا معاملہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عدالت میں پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ لیکن تیسرا نقطہ ہے بہت اہم، قوموں اور امتوں کا معاملہ یہی طے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں کلیکٹیو عذاب نہیں ہے، وہاں کلیکٹیو حساب نہیں ہے،
وہاں تو انفرادی حساب ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اجتماعی معاملات یہاں طے ہوتے ہیں۔ کس قدر خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ ملت کے گناہ یہی جو ہے طے ہوتے ہیں، ان کا حساب کتاب یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن قرآن مجید نے کسی شے کو مخفی نہیں رکھا۔ دنیا میں جب قوموں پر عذاب آتا ہے، جب ملتوں اور امتوں کے فیصلے چکائے جاتے ہیں، تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ نہ سمجھنا کہ پھر گناہگار ہی پسیں گے، بے گناہ بھی پس جاتے ہیں۔ جب قوموں پر عذاب آتا ہے، جب کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے تو سبھی اس کے اندر بلیا بیٹھ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، نیک اور بد سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، تو دنیا میں جب اجتماعی سزا ملتی ہے تو اس کا قاعدہ و قانون یہ ہے۔ اب چوتھی بات نوٹ کیجئے، قوموں پر جو عذاب دنیا میں آتے رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ان میں ایک ہے جسے قرآن عذاب اکبر کہتا ہے، یا عذاب استیصال۔ یہ استیصال بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال کے معنی جڑ سے اکھیڑ دینا۔ کسی درخت کو اگر آپ نے تنا صرف کاٹ دیا ہے تو وہ دوبارہ بھی پتے اس میں شاخیں آ جائیں گی، جڑ ہی سے اکھیڑ دیا تو وجود ختم، نسیم منسیہ۔ تو عذاب استیصال جو آتا رہا ہے، عذاب الاکبر، وہ ان قوموں پر آیا جن کے پاس اللہ کے کوئی رسول بھیجے گئے اور انہوں نے بحیثیت مجموعی اس رسول کو رد کر دیا، ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے بعد کوئی رعایت نہیں، پھر پوری قومیں تہس نہس کر دی گئی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑیں اکھیڑ دی گئی۔ کہیں فرمایا گیا لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن نظر آ رہے ہیں، گھروندے نظر آ رہے ہیں، سمود کے محل نظر آ رہے ہیں، عاد کا شہر بھی اب نکل آیا ہے، ارم، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے بسنے والوں کا نام و نشان نہیں رہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، یہ عذاب اکبر ہے، عذاب استیصال۔ یہ کس پر آیا؟ قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم سمود پر آیا، اور قوم شعیب پر آیا، اور قوم لوط پر آیا، آل فرعون پر آیا۔ قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ عذاب استیصال ہم کبھی نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں۔ رسول آ جائے، اتمام حجت کر دے، کسی کے پاس غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہ رہے، پھر بھی حق درمی پر ٹکا رہے، اڑا رہے، تو پھر ان کا حق یہی ہے کہ ان کو نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ اب آئیے پانچویں بات، دوسری قسم کا عذاب قوموں پر آتا رہا ہے جو رسولوں کے ماننے والے ہوں، رسولوں کو مانے، ان کے امتی بنے، اللہ کے نمائندے بن جائیں، اللہ سے میثاق کریں، قول و قرار کریں، عہد کریں، اللہ کی کتاب کے علمبردار ہوں، اللہ کی شریعت کے امین بنے، اور پھر پیٹھ دکھا دیں، پھر ان کا طرز عمل مختلف ہو جائے، اللہ کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دینے کی بجائے عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، حرام خوریوں میں، حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر وہ پیٹھ دکھا دیں گے، یہ قاعدہ کلیہ وہ ہے کہ فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، دیکھو ہم نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے، یہی فضیلت تھی کہ جو کبھی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہانوں پر میں نے فضیلت دی، تمہیں تورات دی، تم میں سینکڑوں نبی بھیجے، تمہارا آغاز ہو رہا ہے امت کا تو دو رسول، موسیٰ بھی اور ہارون بھی، اور پھر تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل یوں سمجھیے کہ 1300 برس تک اس امت کے اندر نبوت کا سلسلہ قائم رہا، جیسا کہ حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت، آخری جو سلسلہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے روگردانی کی، جب انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی، جب وہ عیاشیوں اور بدماشیوں کے اندر پڑ گئے، جبکہ انہیں کتاب میں تحریف کی،
دین کے اندر تغیر کیا تو پھر ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے. یہی معاملہ امت مسلمہ کا ہے. کتنی بڑی فضیلت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، امت وسط ہو، محمد کے جانشین ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جیسی دولت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا فضل. ختم نبوت کا تاج تمہارے سروں پر ہے. جو تاج محمد کے سر پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امت کے سر پر ہے. ختم نبوت کا تاج رکھنے والوں، اگر تمہارا بھی طرز عمل یہ ہوگا، صاف کہہ دیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم بھی پیٹھ دکھا دو گے تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اللہ کا معاملہ ان امتوں کے ساتھ میثاق کے حوالے سے ہے، شریعت کے حوالے سے ہے، دین کے حوالے سے ہے. لیکن ہوتا کیا آیا ہے، عجیب معاملہ یہ ہے، ان قوموں میں، مسلمان امتوں میں غرہ پیدا ہوتا رہا. ہم تو بڑے چہیتے ہیں، ہم تو امت مرحومہ میں سے ہے، جس کی بلند ترین مثال اس آیت میں ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا، قالت یہود والنصارى، یہود اور نصارہ نے یہ کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہم بڑے چہیتے ہیں. ان کا یہ بھی آیا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. جواب کیا دیا اللہ نے، فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ ایسے لاڈلے چہیتے بیٹوں کے مانند تو تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں یہ بات نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کے کوئی چہیتے ہیں، نہ اس کی رشتہ داریاں ہیں. اللہ کو تو عمل اور ایمان سے معاملہ ہے. جو ایمان اور عمل کا حق ادا کریں گے اس سے اللہ کا پیار ہے. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اور اگر پیٹھ دکھا دو گے تو پھر ہم بھی اپنی عنایتوں کا رخ تمہاری جانب سے پھیر لیں گے. یہ ہے در حقیقت. اس اعتبار سے سمجھ لیجئے، ایک میں منطقی نتیجہ نکال رہا ہوں، جن قوموں کے پاس نہ کوئی رسول آتا، نہ وہ کسی رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہیں، وہ دنیا عذاب اکبر آ گیا، نسیم منسیہ ختم، پوری قوم تہس نہس، وجود ختم. جو رسول کی امتی بنی وہ جب تک ٹھیک راستے پر چلی، رحمتیں اللہ کی طرف سے، لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن جب انہوں نے پیٹھ دکھا دی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. اب ان پر عذاب آئے گا ان کی بد کرداری کی وجہ سے کہ تم ہماری غلط ریپرزنٹیشن کر رہے ہو، تم تو ہمارے نمائندے ہو، تم ہماری کتاب کے حامل ہو، تم ہمارے نبی کے نام لیوا ہو، اور تمہارا طرز عمل یہ ہے گویا کہ تم نے ایک برعکس طرز عمل اختیار کیا. تب سزا آئی. لیکن یہ کہ جس قوم کے پاس نہ رسول آیا، نہ وہ کسی رسول کے امتی ہونے کے دعوے دار، نہ کسی کتاب کے امین، نہ کسی شریعت کا معاملہ، دنیا میں اجتماعی عذاب ان پر نہیں آئے گا. ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آخرت میں ہونا ہے. اب آئیے چھٹا نقطہ ہے، مسلمان امتیں تاریخ میں دو ہی گزری ہیں. ایک امت سابقہ ہے یہود، بنی اسرائیل، انہیں تورات دی گئی. دوسری امت ہے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موجودہ امت مسلمہ وہ سابق امت مسلمہ. اچھی طرح ان مسائل کو سمجھیے، ذہن نشین کیجیے. ایک فرق یہی سمجھ لیجیے، پہلی امت ایک نسل پر مشتمل ہے، حضرت یعقوب کی نسل جو ان کے 12 بیٹوں سے چلی. دوسری امت یہ ملٹی نیشنل ہے. آج کل آپ سنتے ہوں گے نا، ملٹی نیشنل کارپوریشنز، بڑی بڑی جو دنیا کے اندر کاروباری فرمیں ہیں، دی ملٹی نیشنلز. تو سب سے بڑی ملٹی نیشنل امت جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہر قوم کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر زبان کے لوگ، ہر رنگت کے لوگ، ہر جو ہے نقش و نگار کے لوگ. یہ نقشہ تو آپ کو حرم میں نظر آتا ہے، جو بہار ہوتی ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، وہ گلدستے آپ کو وہاں نظر آتے ہیں جا بجا. بہرحال اس کے دو حصے اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس امت میں زیادہ فضیلت عربوں کو ہے، امیین. کیوں ہے؟ نمبر 1 حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 2 ان کی زبان میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی. یہ دو فضیلتیں ایسی ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کوئی غیر عرب ہو وہ اس پر اپنا غبطہ تو محسوس کرے، حسد نہ کرے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے
جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. فضیلت زیادہ ہوگی پھر وہی جرم کرو گے تو دگنی سزا ملے گی. قرآن مجید میں ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی. یہی قاعدہ ہے. امت مسلمہ کے دو حصے امیین اور آخرین. امیین عرب، ان کی فضیلت بہت، لیکن غلط حرکت کریں گے تو سزا بھی دگنی. آخرین میں ہم سب ہیں، ایرانی بھی ہے، تورانی بھی ہے، ترکستانی بھی ہے، بربر بھی ہے، ہندی بھی ہے، جاوی بھی ہے. یہ سب کے سب کون ہے؟ میں تو مثال دیا کرتا ہوں جیسے ایٹم کا سٹرکچر ہے، اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پھر اس کے گرد گھیرے ڈالے ہوئے الیکٹرانز ہوتے ہیں. نیوکلیس ہے امیین عرب، اور یہ گھیرے جو ہے سرکلز ہیں. ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، مصری آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے، سندھی آ گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ آخرین. ان دو چیزوں کو نوٹ کیجئے. اس اعتبار سے یہ جو حضور کی حدیث میں نے اب آپ کو سنائی تھی، حضور کی یہ حدیث، واقعہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً سن 74 کا حساب لگائیے تو 20 برس ہونے کو آئے ہیں. یہ میرے لیے ایک کلید کا اس نے کام کیا. حدیث کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی. حضور نے فرمایا لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حظو النال بالنال. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے دو جوتیاں ایک جوڑے کی ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے. خود حضور کا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. فصاحت بلاغت آپ پر ختم ہے. آپ جانتے ہیں کہ جوتوں کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو کچھ فرق نظر آئے گا پنجے کے رخ کے اعتبار سے، لیکن اگر تلوے جوڑ دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں. وہ تشبیہ ہے جو حضور نے اختیار کی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ 2000 برس کی تاریخ بنی اسرائیل کی سابق امت کی لیں، 1300 قبل مسیح میں انہیں تورات عطا کی گئی. 610 میں محمد الرسول اللہ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. 1300 قبل مسیح سے لے کر 610 تک یہ ہے ایک تاریخ یہود کی 2000 برس. اور دوسری طرف امت مسلمہ حضور سے لے کر تقریباً 1924 تک، بلکہ میں 24 کا عدد خاص طور پر لایا ہوں اس لیے کہ 624 میں تحویل قبلہ ہوئی ہے. تحویل قبلہ علامت تھی کہ ایک امت معزول کر دی گئی، دوسری امت نصب کر دی گئی. جس امت کا مرکز بیت المقدس تھا وہ معزول کر دی گئی، اور ایک نئی امت قائم ہوئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قبلہ اب یہ خانہ کعبہ ہے. یہ واقعہ جو ہے تحویل قبلہ، یہ در حقیقت تحویل امت ہے. تو آپ اندازہ کیجئے 624 میں تحویل قبلہ ہوا، 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے ترکی کے اندر. یہ 1300 برس شامل کر لیجئے، پورے 1300 برس، اور وہ ہے 2000 برس تورات سے لے کر اور تحویل قبلہ تک. ان دونوں کی تاریخ کا ایک تقابلی جائزہ میں نے آج سے تقریباً 19 سال قبل ایک مضمون میں لکھا تھا. حدیث نبوی کی عظمت بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی کہ کس طرح کی چھوٹی سی حدیث اور کتنا بڑا خزانہ ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا. میں تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کاربن کاپی ہے. 2 عذاب کے دور آ چکے تھے ان پر، حضور کی بعثت تک یہود پر. 2 ہی عذاب کے دور ہم پر آ چکے تھے 1924 تک. ان پر پہلا عذاب آیا تھا اشوریوں کے ہاتھوں شمال سے، ہم پر بھی آیا صلیبیوں کے ہاتھوں شمال سے. ان کے اوپر اسی پہلے حساب کا تتمہ آیا تھا، وہ مشرق سے آیا تھا بیبیلونیا سے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں. ہم پر جو عذاب سیلاب عظیم آیا تھا تاریوں کے ہاتھوں، وہ بھی مشرق سے آیا. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. یہودی لاکھوں قتل ہوئے تھے، مسلمان کروڑوں قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں. عذاب کا دوسرا دور جو آیا بنی اسرائیل پر، وہ یورپین اقوام کے ذریعے سے آیا. پہلے یونانیوں کے ذریعے، پھر رومیوں کے ذریعے. ہم پر جو دوسرا آیا وہ بھی یورپین امپیریلزم. کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں پورچوگیز آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں اٹیلینز آ گئے. یہ 2 دور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ فرض ذہن میں رکھیے وہ امت چھوٹی، یہ امت بڑی. لہذا ہمارے عذاب کا والیوم بھی زیادہ رہا اور ہمارے عذاب کی انٹینسٹی بھی زیادہ رہی. اس لیے کہ ہمیں اللہ نے جو مملکت دی تھی، جو بھی ہمارا خلافت کا نظام قائم ہوا تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دنیا میں حکومت کا رقبہ تھا اس سے کم 10 گنا بڑا رقبہ تھا کہ جو حضرت عثمان کے زمانے میں دارالاسلام میں اور خلافت کی حدود میں شامل ہو چکا تھا. اسی اعتبار سے ریشو پروپورشن قائم رہی ہے. ہم پر عذاب جو آئے ہیں وہ یہودیوں کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت آئے ہیں. ہم پر تو وہ بھی آیا کہ 800 برس تک جس ملک پر حکومت کی ہے وہاں ایک بچے کا نام و نشان نہ رہا. اسپین میں آج سے 500 برس کیا ہوا تھا قبل، وہ ایتھنک کلینزنگ جو ہوئی تھی، ایک بچہ نہ رہا جس ملک میں کہ 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی. اب 8واں نقطہ یہ ہے کہ یہود کے اعتبار سے 3 باتیں اور نوٹ کر لیجیے. نمبر 1، حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف آخری رسول تھے، رسولا الی بنی اسرائیل. انہیں انہوں نے رد کیا، نہ صرف رد کیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، اللہ کا معاملہ اللہ جانے. انہوں نے تو اپنے طور پہ سولی پر چڑھا دیا. لہذا یہ قوم اسی وقت عذاب استیصال کی مستحق ہو چکی ہے. نوٹ کر لیجئے، قلع قمع ہونے والے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے آج سے 1900 برس قبل، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق سولی پر چڑھا دیا. لیکن ایک خاص وجہ ہے، یہ کنڈمڈ پرزنر ہے. جیسے کسی کو پھانسی کا حکم تو ہو چکا ہو، ابھی پھانسی دی نہ جائے، اس میں تاخیر کی گئی ہے. کیوں کی گئی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن کنڈمڈ اس وقت سے ہے. دوسری بات، حضور جب آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آخری موقع دیا قرآن نے یہود کو. جیسا کہ آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے ایک مرسی اپیل کا موقع ہے. اگر ابھی تم رحم کی اپیل کرنا چاہو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، اب بھی باز آ جاؤ. لیکن اگر تم یہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے تو ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. اور وہ کیا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. محمد کے دامن کے سائے میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لو، آ جاؤ رحمت خدا بندی کے دروازے میں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بدقسمتی اور ان لوگوں کی بدبختی کے محروم رہے، بدترین دشمن رہے حضور کے اور آج تک ہیں. محمد اور دین محمد کے سب سے بڑے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی گواہی ہے کہ یہودی. تیسری بات یہ، اسی وقت فیصلہ قرآن نے کر دیا. یہ سورہ اعراف کی آیت 167 ہے، وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس قوم کے اوپر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ سکھاتے رہیں. یہ ہے وہ قرآن کا فیصلہ جس کے نتیجے میں اس وقت سے لے کر ڈایاسپورا میں یہ چل رہے ہیں. اپنے خوابوں کی سرزمین کے خواب دیکھتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ ان کو وہاں گھسنا بھی نصیب نہیں تھا، داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہ تو مسلمانوں نے کرم کیا حضرت عمر کے زمانے میں کہ اجازت دے دی کہ آ جاؤ، تم بھی آ سکتے ہو یروشلم. ورنہ پورے 600 برس تک عیسائیوں کا جب تک غلبہ رہا ہے یروشلم پر، کوئی یہودی جو ہے قلم نہیں رکھ سکتا تھا یروشلم میں. پھر یہ کہ ان پر جو عذاب آئے ہیں اس دور میں، ان کا میں صرف آخری کا تذکرہ کر دیتا ہوں. ہولوکاسٹ جو اس صدی میں ہوا ہے جرمنوں کے ہاتھوں، ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ 6 ملین یعنی 6 ملین 60 لاکھ یہودی قتل ہوا. عام لوگوں کا خیال ہے کہ 6 ملین میں ہی 4 ملین ہے، لیکن 4 ملین میں 6 ملین میں کیا فرق ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسپیشل پلانٹ انہوں نے بنائے جرمنوں نے کہ اتنے لوگوں کو قتل کر کے ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنا مصیبت ہو جائے گا. ان کے قبریں کھودنے کے لیے کتنی بڑی فورس چاہیے گی، ان کی لاشیں جلانے کے لیے کتنا فیول لگ جائے گا. لہذا گیس چیمبرز ڈیزائن کیے گئے، ایک طرف سے داخل ہو رہے ہیں، اس گیس کے اثر سے مرتے جا رہے ہیں. پھر جیسے فیکٹریز ہوتی ہیں پٹے چل رہے ہیں، ان کی لاشیں پٹوں پر چل رہی ہیں. پھر ان کا کہیں جیسے کہ ٹوکے ہوتے ہیں، اور جو ٹوکے کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ جانوروں کے لیے چارہ کاٹتے ہیں، اس طرح ان کا چورا کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نکلتا کیا تھا، نہایت بدبودار سیاہ رنگ کا ایک سیال مادہ نکل رہا ہے. اسے وہ کھیتوں میں پہنچا دیتے تھے، وہ اپنے گویا کے فرٹیلائزر کے طور پر. یہ ہوا ہے کام 40 لاکھ، کم سے کم 60 لاکھ ان کے اپنے قول کے مطابق اس صدی میں یہودی قتل ہوا ہے. اسی کا نام ہولوکاسٹ ہے. اب نواں نقطہ نوٹ کیجئے،
اگر وہ حدیث صحیح ہے لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزو النعل بالنعل، میری امت پر بھی وہ سب کچھ ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی شک و شبہ کی گنجائش میرے نزدیک نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، کاربن کاپی میرے سامنے موجود ہے، مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ یہ واقعہ بھی اب ہو کر رہے گا، اور اسی کا نام ہے فتنہ مسیح الدجال، اسی کا نام ہے یہ جو ملحمۃ الکبریٰ، جس کی خبریں احادیث کے اندر دی گئی ہیں، جس کے سلسلے کا آغاز خلیج کی جنگ سے ہو چکا ہے۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ احادیث نبویہ کی کتابوں میں کتاب الملاحم، کتاب الفتن، مسیح الدجال کا فتنہ، جو حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ نہ طلب کی ہو۔ خود سید الاولین والآخرین مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ عذاب خداوندی کا دور آنے والا ہے۔ افسوس یہ ہے ہم لوگ حدیث نبوی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے لوگوں میں دو فتنے ایسے اٹھے، ایک فتنہ قادیانیت جس نے ان تمام چیزوں کی کچھ اور ہی تعبیر کر دی، دوسرا فتنہ ہے انکار حدیث کا، جس کی وجہ سے ہمارے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اچھے بھلے دینی جذبہ رکھنے والے لوگ بھی احادیث کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اور تیسری ہمارے ساتھ کوتاہی یہ ہوئی، بعض علماء نے مجھ سے خود تسلیم کیا، ہمارے ہاں جب حدیثیں پڑھائی جاتی ہے تو سارا زور جو ہے وہ فقہی معاملات کے اوپر صرف ہو جاتا ہے۔ یہ آخری حصے میں کتاب الملاحم، کتاب الفتن، یہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تمام اس کی خبریں دے دی گئی ہیں، اس میں خاص طور پر عراق کا ذکر، یہ مضمون میں نے شائع کیا تھا ندائے خلافت میں 8 قسطوں کے اندر، جس میں احادیث کتاب الملاحم، کتاب الفتن، مسیح الدجال سے متعلق احادیث جو ہے وہ دے دی گئی ہیں، جس میں ساری خبریں موجود ہیں۔ اقبال کا شعر تو یہ ہے کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں دھندلی نہیں واضح تصویر موجود ہے، جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا موجود ہے۔ وہ میں نے یہاں پہ 8 قسطوں میں جو مضمون چھپا تھا بہت جلدی کر کے اس کو چھپوایا ہے، محدود تعداد میں وہ یہاں موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ قیمتاً ہے، وہ ہدیتاً نہیں ہے۔ پہلا مضمون ہدیتاً ہے، اس پر ہمارا خرچ ہوا ہے کافی، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں جنہیں دلچسپی ہو محدود تعداد میں لیں، ان احادیث کو پڑھیں، اس کا حاصل کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خاکم بدہن، گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا، یہ تمام علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، بہت بڑی بربادی اور تباہی آئے گی۔ خاص طور پر عراق 3 ٹکڑے کے لفظ آئے ہیں، یہ یوحنا کا مکاشفہ ہے، بابل شہر 3 حصوں میں بٹ گیا، اور آج عراق ہمارے سامنے 3 حصوں میں موجود ہے۔ کرد اوپر ہے، نیچے جو ہے وہ جس کو ایک لائن کے نیچے جو ہے وہ علیحدہ ایریا بنا دیا، درمیان میں صرف رہ گیا ہے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 100 میں سے 99 آدمی مر جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، صدام انتہائی بے دین گمراہ انسان، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کوئی بڑے سے بڑا جھوٹا انسان بھی کبھی کوئی بات سچ بول دیتا ہے۔ اس نے یہ بات سچ کہی تھی کہ یہ ام المحارب ہے، یہ ایک جنگ نہیں ہے، جنگوں کی ماں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے احادیث کے اندر جو خبریں آئی ہیں سب سے زیادہ تباہی عراق میں آنی۔ ابھی تو اس کا تھوڑا سا جسے آپ کبھی ٹریلر کہا کرتے تھے، اصل تو سین آنے ہیں، ابھی یہ ٹریلر تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا جو ہونا ہے، اس لیے کہ یوحنا کے مکاشفات میں حضرت مسیح کے حواری ہیں یہ یوحنا، وہ مکاشفات بھی اس مضمون کے اندر موجود ہیں جو آج یہاں پر کتابچے کی شکل میں لے آیا ہوں۔ اس میں فرمایا گیا حرام کاری کا اڈا، حرام خوری کا اڈا، یہ بابل کا شہر، یہ در حقیقت کیوں ہے؟ میں آج ہی سوچ رہا تھا، بڑے ہی تنتنے کے ساتھ اعلان کیا عراق کی حکومت نے، رمضان کا احترام کریں گے۔ کیا احترام کریں گے؟ چند گھنٹے مقرر کر دیے دن کے جن میں شراب پیش نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ احترام رمضان کی انتہا ہو رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس وقت سے اس وقت پر شراب پیش نہیں ہوگی، باقی نہ روزے کا سوال، باقی اوقات میں شراب پانی کی طرح پیو، ہنی اینڈ مریا جو ہے جو بھی حرام کاریاں کرو، حرام خوریاں کرو۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے جو حضور نے فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ واقعہ یہ کہ عراق ہی اس اعتبار سے سب سے بڑا شرک کا اڈا بن گیا۔ اولیاء اللہ اور ائمہ اہل بیت کے مزارات پر جو کچھ شرک وہاں ہوتا ہے شاید پوری دنیا میں نہیں ہوتا، اور اس کو حرام کاری کہا گیا قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث نبویہ کے اندر بھی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی بدترین سزا تو انہیں مل کر رہے گی، 3 ٹکڑے اس کے ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ حدیث میں یہ بھی ہے وہ دجال جو ہے یہودیوں کا لیڈر وہ مدینے کے دروازوں تک آ جائے گا، البتہ وہاں سے ریورسل ہوگی۔ بہرحال یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے اس کی پوری تفصیلیں موجود ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ کتابچہ میں یہاں لے آیا ہوں، جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ یہ لے کے اور اس کو پڑھے اور مطالعہ کریں اور حدیث کی عظمت کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں۔ اب 10واں نقطہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس امت کا رتبہ سابقہ امت سے بہت بلند ہے، اس کی وسعت بھی زیادہ ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے سارے نبیوں سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا شک ہے؟ فضیلت مطلقہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے کہ پھر جب سزا ہے تو وہ بھی سخت تر ہے، ایکسٹینٹ میں بھی، انٹینسٹی میں بھی، اس کی شدت بھی زیادہ ہوگی، اس کی وسعت بھی زیادہ ہوگی، اور تیسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں توہین کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کیوں ہے؟ یہ یو پی کے مشرقی علاقے میں اور بہار کے علاقے میں ایک رواج تھا مسلمان تہذیب میں، کسی مسلمان کو سزا دیتے تھے توہین آمیز تو کسی چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے تاکہ اسے احساس ہو، راجپوت کو راجپوت کا جوتا لگ جائے تو چلیے راجپوت ہی کا جوتا ہے نا، لیکن یہ کہ کسی چمار کا جوتا لگے تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ دوہری سزا ہے۔ یہود جو ہے دین خدابندی کے اعتبار سے بدترین قوم، ملعون قوم، مغضوب علیہم قوم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم مانتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ ہے وباؤ بغضب من اللہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اس قوم کو اللہ نے بچا کر رکھا ہے، یہ کنڈم پرزنر مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے، توہین آمیز سزا دینے کے لیے کہ ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کی پٹائی ہو، یہ ہے کہ جو ہونے والا ہے۔ اس میں بھی اب دوسرا آخری نقطہ یہ ہے، یہی در حقیقت حکمت تھی کہ انہیں ابھی تک سزا نہیں دی گئی اور آخری قلا قما نہیں ہوا، قلا قما ہو جائے گا۔ امت مسلمہ میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ 2 حصے ہیں، پہلا حصہ امیین، ان کا رتبہ بڑا ہے، لہذا واقعہ یہ ہے کہ فتنہ مسیح الدجال اس کا بھی اصل میدان کار وہی ہے۔ مسیح الدجال ہے کون؟ میں 2 منٹوں میں آپ کو بتا دوں۔ یہود کی کتابوں میں پیشین گوئی تھی کہ تمہارا ایک نجات دہندہ آئے گا مسیح، وہ مسیح آ گئے عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے انہیں نہیں مانا، لہذا ان کی پیشین گوئیاں جو ہے موجود ہے، وہ پوزیشن خالی ہے، وہ منتظر ہے مسیح کے، کوئی مسیح آنے والا ہے، جو تھا وہ آیا، اسے سولی چڑھایا انہوں نے بچ پڑتے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہ کہ انہوں نے جب انہیں نہیں مانا تو ابھی منتظر ہے۔ اب کوئی شخص ان میں سے اٹھے گا اور کوئی وزیر اعظم اسرائیل کا جو دھڑلے سے کہے گا کہ اب ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، گریٹر اسرائیل قائم کریں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں اس کا نقشہ دیکھ آیا ہوں عالم عرب میں، مسلمانوں میں کچھ غیرت بھی ہے، نوجوان بڑا طبقہ موجود ہے، غیرت مند ہے، احادیث موجود ہے اس کتابچے کے اندر، اس کو پڑھ لیجئے گا، ان کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کوئی غیرت مند مسلمان کھڑا ہو جائے گا اب دین کے لیے، اور پھر ان سب کے بارے میں آیا ہے۔ سب سے پہلا افسوسناک مسئلہ تو یہ ہوگا مسلمانوں میں غیرت مند لوگ جو اٹھ کھڑے ہوں گے، ظاہر بات ہے مسلمان غیور نوجوان کھڑا ہو جائے گا، تڑپ اٹھے گا جیسے بھارت کا مسلمان تڑپ اٹھا، پھر جیسے بھارت کے مسلمانوں کو ہندو پولیس نے بھول کر رکھ دیا ہے، یہ عالم عرب کے مسلمانوں پر وہی کچھ حرکت ہوگی ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو وہاں بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، تخت و تاج اپنے سجائے بیٹھے ہیں، جن کے ایوان، جن کے محل بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے بنتے ہیں، اور جن کی در حقیقت جان امریکہ کے ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد الملحمۃ الکبریٰ اور جو کچھ ہونا ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی سزا تو وہی آنی ہے جس کا کہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ البتہ اس کے بعد جو غیر عرب مسلمان ہیں تقریباً 100 کروڑ غیر عرب، 130 میں سے 20 25 30 سے زیادہ عرب نہیں ہے، باقی 100 یا 110 کروڑ غیر عرب،
غیر عرب میں سب سے بڑا فضل جو ہوا ہے وہ مسلمانان ہند و پاکستان پر ہوا۔ 400 سال سے تمام ائمہ دین مجددین جو عازم رجال ہیں وہ اس خطے میں پیدا ہوئے۔ جیسے ہی دوسرا 1000واں سال شروع ہوا ہے امت مسلمہ کی تاریخ کا، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، مجدد اعظم اس الف ثانی کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، تحریک شہیدین سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، پھر اس صدی میں 14ویں صدی جو ختم ہوئی ہے، اقبال جیسا مفکر آپ نوٹ کیجئے، اور مولانا مودودی جیسا مصنف اور مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں مجھے دکھا دیجئے کہ کوئی ان کی نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فضل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، لہذا یہ رتبہ جو ہمارا اللہ نے بنایا ہے، اگر ہم کوتاہی کریں گے تو سزا بھی دوہری ملے گی۔ پھر نوٹ کیجئے، تمام دنیا کے مسلمان ممالک آزاد ہوئے، لیکن اسلام کا نعرہ صرف پاکستان کے لیے لگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ باقی دنیا میں آزادی کی تحریکیں اپنی عصبیتوں پر، قومیتوں پر چلی۔ پھر یہ واحد ملک ہے، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، ایک قوم 10 کروڑ کی ہماری اس وقت تعداد تھی، 10 کروڑ کی قوم کی جو قانونی زبان تھی دستور اسمبلی، اس نے اعلان کیا مالک حقیقی حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، پوری دنیا میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ اور ابھی حال ہی میں جو کچھ کہ شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، پوری دنیا میں شکوک و شبہات ہیں، لیکن ہمارے ملک کی عدالت کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس نے بڑا اعلان کیا کہ بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے، حرام مطلق ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ سارے لینڈ مارکس ہیں، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس وقت جو ہے بہت بڑے امتحان سے دوچار ہیں۔ اگر ہماری اب تک کی کوتاہیوں کو دیکھیے، کتنے برس بیت گئے، اس 27ویں کو غالباً 47 برس ہو گئے۔ اتنی بڑی عمر ہماری، کہاں ہے وہ اسلام، کہاں ہے وہ نظام خلافت، کہاں ہے وہ ساری برکات جس کا کہ اقبال نے جو ہے کبھی خواب دیکھا تھا کہ دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑ گئے ہیں، ہمیں اگر آزاد ملک مل گیا تو ہم ان پردوں کو ہٹا کر دور خلافت کا اصل اسلام کا نمونہ دنیا کو دکھائیں گے۔ کہاں ہے وہ حریت و اخوت و مساوات جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کو پیش کر سکیں۔ ہماری اس کوتاہی کے 2 نتیجے نکل چکے ہیں، وقت بہت کم ہے، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سن 71 کا حادثہ ذہن میں رکھیے، اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برس چکا۔ 93,000 کریل جوان ہمارا سپاہی سے لے کے جرنیل تک اس ہندو کا قیدی بنا کہ جس پر آپ نے 800 برس، کہیں 1000 برس، کہیں 600 برس حکومت کی تھی۔ اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی ہزیمت، اس سے بڑی جو ہے ہمارے لیے شکست جو ہے اور کیا ہوگی۔ پھر یہ اس ملک کے 2 لخت ہونے کے نتیجے میں اصل جو اہم بات بتا رہا ہوں وہ کیا ہے، ہم پر جو بیتی سو بیتی، لیکن جو کچھ اب بھارت کے مسلمانوں پر بیت رہی ہے، ہم چونکہ کمزور ہو گئے، جب تک 2 طرف سے انہیں خطرہ تھا پاکستان کا، ان کا کہیں بہری آنکھ سے مسلمان کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب معلوم ہوا شکنجا کھل گیا، اب یہ پاکستان 2 علیحدہ ہو گئے۔ آپ کی وزیر عظمیٰ جو ہے بنگال کی، مشرقی پاکستان سابقہ کی، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر دستخط کرنے کی بھی جرت نہیں کی۔ معلوم ہوا وہ شکنجا زنبور تو کھل گیا۔ یہی ہے جس سے کہ وہاں کے ہندو کو حوصلہ ملا ہے، یہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے، خدا کے لیے سمجھیے اس کا سارا جرم ہمارے اوپر ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو بھارت کے مسلمانوں کی طرف بیلی آنکھ سے کوئی ہندو دیکھ نہیں سکے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا، انہوں نے ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے حصے پاکستان میں نہیں آئیں گے، بھیڑیوں کے رحم و کرم پر رہنا گوارا کیا، لو تم پاکستان لو، اللہ کے دین کا گہوارہ بناؤ۔ ہماری کوتاہی جس کی اصل سزا اب انہیں مل رہی ہے، لیکن یہ بھی جان لیجئے یہ سزا جو ہے یہ صرف بھارت کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بھارت خواب دیکھ رہا ہے پراچین بھارت کے، بھارت کے سامنے انڈونیشیا سے افغانستان کا علاقہ ہے، ایک طرف یہود ہیں جو گریٹر اسرائیل، اور دوسری طرف بھارت ہے کہ جو پراچین بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارا حال جو ہے، جو بھی صورتحال فی الوقت موجود ہے، واقعہ یہ ہے کہ کیا کریں، کس طرف جائیں، کدھر دیکھیں، کسے آواز دیں۔ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں، جن کو دوست سمجھا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہی ہے کہ جو ہمیں نوٹس پر نوٹس بھیج رہے ہیں،
ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمارا ایٹمک پروگرام انہیں کھٹک رہا ہے. یہ سارے معاملات جو ہے تو صورتحال واقعہ یہ کہ انتہائی مخدوش ہو چکی ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ بھارت ہی کے مسلمان پر قیامت آئے گی. یہ قیامت اگر وہاں آ گئی تو پھر یہ ہے کہ خود آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس اعتبار سے میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ہم اس وقت ایک پل صراط سے گزر رہے ہیں. وہ پل صراط جس سے گزر جائیں تو جنت ہے اور ڈگمگا جائیں تو جہنم ہے. دو کے سوا تیسرا کوئی راستہ نہیں. اگر تو صورت وہی رہے، ان عدتم عدنا، ہمارے یہی چلن رہے، ہمارے یہی لچھن رہے، ہماری یہی عیاشیاں رہے، ہمارا دین سے یہی گریز رہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب و مقصود بنی رہے، یہی کہ عیاشی ہمارا اصل جو ہے سعی و جہد کا ہدف رہے، تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی دوسرا ہولوکاسٹ آئے گا. جو آنا ہے مشرق وسطیٰ میں وہ تو آنا ہے، اس کا تو آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہو چکے. ان کی زبان میں اللہ کا کلام اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسلی رشتہ رکھنے والے، پھر بھی انہوں نے دین کو پیٹھ دکھائی، تو ان کے اوپر تو وہ کچھ ہو کر رہے گا جو ہو رہا ہے. لیکن دوسرا معاملہ ہمارا ہے، باقی ملت اسلامیہ جو ہے وہ کہیں تیسرے چوتھے نمبر پر ہے. لیکن یہ کہ ہم اگر اس پل صراط میں ناکام ہو گئے تو ایتھنک پرجی کا پروگرام جو شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسپین کی تاریخ دہرائی جائے، نہ صرف بھارت میں، پاکستان میں. اس کے لیے بڑے بڑے پلانز ہیں، ان کے وفود گئے ہیں. RSS کے وفود نہ معلوم کب سے جا رہے ہیں اسپین کا مشاہدہ کرنے کے لیے. اسرائیل کا وزیر خارجہ آنے والا تھا، مجھے معلوم نہیں آیا کہ نہیں آیا. اس لیے کہ اب یہ مسجد جو ایودھیا والی مسجد کے بعد اب میرے نزدیک زیادہ دور نہیں ہے مسجد اقصی کا منہدم ہونا اور اس کا گرایا جانا. اس لیے کہ وہ تو انہیں کرنا ہے، اپنا ہیکل تو انہیں تعمیر کرنا ہے. انہوں نے وہاں پر سفارت خانے تعمیر کرنے شروع کر دیے، وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کون ہے جو ان کا راستہ روک لے گا؟ البتہ یہ کہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے دے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، وہی بات جو یہود سے کہی گئی تھی، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر اب بھی رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہارے چلن وہی رہیں گے تو ہمارا معاملہ بھی وہی رہے گا، وہی عذاب کے کوڑے برسیں گے. لیکن اگر ہم اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کی طرف رخ کریں، چار کام کرنے کے ہیں. سب سے پہلے وہی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف بڑھو، قرآن کی طرف رخ کرو. آپ نے دعائیں مانگی ہوں گی رمضان میں، وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. کاش کہ یہ دعا جو ہے کسی درجے میں آپ کے اعصاب کے اندر ثبت ہو جائے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا، ہدایت بنا، امام بنا، رحمت بنا. یہ صرف دعائیں مانگنے کی نہیں ہے، ان پر تو عمل ہونا چاہیے. ان کو آپ اپنا امام بنائیں قرآن کو. دوسرے اجتماعی توبہ، پوری قوم توبہ کرے جیسے کبھی قوم یونس نے کی تھی. عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نکل آئی، سب نے توبہ کیا، گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے عذاب کا رخ پھیر دیا. اللہ قوم یونس، ایک ہی واحد استثناء ہے، لیکن اگر ایک واحد استثناء رہا ہے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے لیے وہ استثناء پیدا فرما. اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ توبہ کریں، حرام خوریاں چھوڑیں، اپنے کاروبار دیکھیں، اپنی معاشرت دیکھیں، اپنے رہن سہن دیکھیں، جہاں کوئی شے شریعت کے خلاف ہے اسے ترک کر دیں. نمبر 3، اسلامی انقلاب اور ایک عوامی تحریک نظام خلافت برپا کرنے کے لیے یہ ہے کرنے کا کام. اگر یہ صورت ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو میں آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہوں. وہ خوشخبری بھی اس حدیث کے اندر کتابوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جب وہ ملحمہ، الملحمۃ الکبریٰ جو عرب ممالک میں ہونا ہے، جب بھٹی دہکی ہوئی ہوگی، تو جب مسلمانوں پر وہ آخری عذاب آ چکے گا، اس کے بعد جب رحمت خداوندی کا دوبارہ نزول ہوگا، مسلمان توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو دو کام تو وہی ہوں گے. ایک کام ہوگا حضور کے اہل بیت ہی میں سے کوئی حکمران ابھرے گا، کوئی رہنما، حضرت مہدی. یہ جو تصور ہے اہل تشیع کا، اس کو ذہن سے نکال دیجئے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ جانے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کا کوئی رہنما، جب یہودیوں کا رہنما اور لیڈر ہوگا مسیح الدجال، جو دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، میں وہی مسیح ہوں جس کے تم منتظر تھے، اور ان کی قیادت میں یہودی مسلمانوں سے جنگ کریں گے، تو مسلمانوں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. تفصیل موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے عرب کے اندر ایک انقلاب آئے گا، اور پھر ایک شخص بھاگے گا مدینے سے
جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے گا، لیکن مسلمان جو نیک مسلمان ہوں گے اسے خانہ کعبے کے پردوں میں سے جا کر تلاش کر کے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ ہوں گے کہ جو اس وقت پھر قائد بنیں گے۔ یہ زمینی مدد آئے گی اللہ کی توبہ کے بعد۔ نمبر 2، آسمان سے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو ان کے پاس قوت کا جو انبار جمع ہو گئے ہیں، یہ صرف معجزے کی قوت ختم کر سکتی ہے، اور وہ معجزہ لے کر آئیں گے وہ حضرت مسیح، جن کی پیدائش معجزہ، جن کا رفع سماری معجزہ، جو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ کرنے والے، جو خلق حیات کا معجزہ دکھانے والے، جیسے معجزہ کسی اور کو نہیں۔ حالانکہ حضور کا معجزہ جو مانوی معجزہ ہے وہ اس سے افضل ہے، لیکن حصی معجزوں میں ایسا معجزہ کسی کو نہیں دیا گیا، وہ تو مجسم معجزہ ہے۔ آیا ہے حدیث میں ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے، اور پتھر بھی پکاریں گے اے روح اللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور خبر موجود ہے، حضور نے دی ہے، اس دجال مسیح الدجال کو حضرت مسیح مقام لد پر قتل کریں گے۔ مقام لد وہی ہے جہاں لڈا کا ایئر بیس بنا ہوا ہے اسرائیل کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدماش وہاں سے بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جا پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ یہ آسمان سے مدد آنی ہے، لیکن زمین سے ایک مدد آئے گی جس کے لیے میں نے یہ ساری بات بیان کی۔ حضور نے فرمایا خراسان کے علاقے سے جھنڈے چلیں گے اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ یہ خراسان کا علاقہ، اس دفعہ میں امریکہ میں پرانی ایٹلسز وغیرہ کا مطالعہ کر کے آیا ہوں، جن میں کہ ہر دور کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے حوالے سے نقشے موجود ہیں۔ خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں کون سا تھا؟ آج کا پورا افغانستان، پاکستان کا خاصا بڑا علاقہ، ترکستان کا ملحقہ علاقہ، ایران کا بہت مختصر علاقہ، یہ خراسان تھا، یہ نقشے موجود ہیں حضور کے زمانے میں۔ معلوم ہوتا ہے اس علاقے میں خلافت کا نظام پہلے قائم ہوگا۔ اگر ہم توبہ کریں، اگر ہم رجوع القرآن اس کا حق ادا کریں، اگر ہم خلافت کی ایک عوامی تحریک برپا کریں، تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت 2 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک ہے فکر، علم، فہم، سوچ۔ یہ الحمدللہ شاہ ولی اللہ کا ورثہ ہے تو پاکستان میں ہے، اقبال کی وراثت ہے تو پاکستان میں ہے، مجدد الفسانی کا اثاثہ ہے تو پاکستان میں ہے۔ گویا کہ 4 صدیوں کا اثاثہ جو ہے فکر کا، فہم کا، علم کا، سمجھ کا، تفقہ کا، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور بازو شمشیر زن ہم سے بھی بڑھ کر افغانستان میں ہے۔ اس لیے تو بھارت ڈرتا رہتا ہے۔ انہوں نے 10 لاکھ جانیں دی ہے، اگرچہ جو غلطیاں ان سے ہوئی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے معاف نہیں فرمایا تھا۔ غزوہ احد میں 35 صحابہ کی غلطی کی سزا 70 صحابہ کی شہادت کی شکل میں سامنے آئی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں تھیں، ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ایک امیر کے پیچھے قتال نہیں کیا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہاں خلوص اور اخلاص کے ساتھ بھی بے شمار جانیں دی گئی ہیں۔ نہ صرف افغانوں نے دی ہیں، عربوں نے آ کر دی ہیں، پاکستانیوں نے دی ہیں، ہندیوں نے دی ہیں، ملائیشیا سے آ کر دی ہیں، سوڈانیوں نے دی ہیں۔ نہ معلوم کتنا خون جن کی کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں تھی وہ وہاں پر جذب ہوا ہے۔ یہاں سے اسلام کا نظام ابھرے گا، اور اس کی خبر دی ہے حضور نے اس علاقے سے۔ گویا کہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں، پاکستان کے پاس جو فہم اور فکر اور سمجھ اور جو بھی تفقہ موجود ہے، جو بھی جدید معاملات کا شعور موجود ہے، اور افغانستان میں اور خود پاکستان میں بھی الحمدللہ ہماری افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج دنیا انہیں کرپل کر دے، ان کے پاس ہتھیار جو ہے اور ان کے سپیئر پارٹس نہ ہو تو کیا کریں گے، یہ دوسری بات ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جہاں تک فائٹر کا تعلق ہے، پاکستان کا جو ہے فوجی وہ بھی دنیا کے بہترین فائٹرز میں سے ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہاں سے مدد جائے گی، ملحمت الکبریٰ میں یہاں سے مدد جائے گی، اور اصل جھنڈے جو جا کر نصب ہوں گے ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، وہ در حقیقت خراسان کے علاقے سے جائیں گے۔ یہ حدیث بھی اس کتابچے میں موجود ہے۔ یہ بات ہوگی اگر ہم توبہ کریں، اگر رجوع القرآن کریں، ایمان اثر نو تجدید ایمان کریں۔ یہ اگر ہوگا تو یہ کچھ ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا تو دوسرا ہولوکاسٹ جو ہے اس علاقے کے اندر نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے عذاب خداوندی کا بہت بڑا کوڑا تیار ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ ایک تو جو حضور نے فرمایا تھا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے نظم میں کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور کی ایک پیشن گوئی ہے،
دو لشکروں کے بارے میں حضور نے اللہ کی رحمت کی خوشخبری دی ہے. ایک لشکر وہ کہ جو روم پر حملہ کرے گا، روم سے مراد قسطنطنیہ ہے. دوسرا لشکر وہ جو ہند پر حملہ کرے گا. یہ جو احادیث ہیں ان کی تعبیر اور تطبیق کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمانے کی تعین کے ساتھ تو نہیں ہے. عام طور پر سمجھا گیا کہ ہند پر جو حملہ کرنے والا لشکر ہے وہ محمد ابن قاسم کا ہے، اور یہ کہ جو روم پر گئے تھے یا تو حضرت معاویہ ہی کے زمانے میں لشکر کشی ہوئی یا پھر ترکوں نے فتح کیا ہے. لیکن یہ کہ اسی مضمون میں جو آج کے کتابچے میں سامنے آ رہا ہے، یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے. یہ دونوں چیزیں سائملٹینیس ہوں گی، اس لیے کہ جب یہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، جب یہودی دجال ظاہر ہو جائے گا، ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. قسطنطنیہ بھی جو بوسنیا سے جو لہر اٹھی ہے وہ کہاں رکنے والی ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ یورپین کانٹیننٹ پر کسی اسلام کا نشان دیکھنے کو گوارا نہیں کرنے کو تیار، یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اثر نو جب یہ پاکستان اور افغانستان کے علاقے میں اگر اسلامی انقلاب آ جاتا ہے، خلافت قائم ہو جاتی ہے، ایک طرف دائیں طرف مشرق کی طرف بھارت کی فتح ہوگی انشاءاللہ، اور دوسری طرف یہیں سے وہ لشکر جائیں گے کہ جو پھر قسطنطنیہ تک بھی، جو ایلیا تک پہنچ کر رکیں گے نہیں بلکہ قسطنطنیہ تک جا کر فتح کریں گے. اس کی بھی حضور کی ان احادیث کے اندر پیشین گوئی موجود ہے. اب میں اپنی آخری بات پر آ گیا ہوں. آخری لمحہ فکریہ ہے عمل کا فیصلہ کن فیصلہ. کچھ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں اچھی ہیں، کرنا نہیں ہے تو نشستن تو گفتن تو برخاستن. یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، دو کام کرنے کے ہیں. نمبر ایک، انفرادی سطح پر ہر شخص، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر شخص انفرادی طور پر توبہ کرے، تجدید عہد کرے، طے کرے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عہد کرے ان اہجر کل ما تکرہہ، اے اللہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو تجھے ناپسند ہے. عہد کرے اجاہد فی سبیلک جہد استطاعتی، اے اللہ تیری راہ میں جہاد کروں گا امکان بھر. عہد کرے اس بات کی کہ ان انفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینک و اعلاء کلمتک، کہ تیرے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے تن دھن من دھن لگا دوں گا، مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی کھپاؤں گا. تجدید ایمان بذریعہ قرآن، رجوع القرآن، اور یہ تجدید عہد اور توبہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں کامیابی ہو نہ ہو، کم سے کم آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. ذالک هو الفوز العظیم. اصل کامیابی تو وہی ہے. بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا. آخر حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تو مکے ہی میں شہید ہو گئے تھے. انہوں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا جب حضور 10,000 قدوسیوں کی معیت میں فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے. لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ معاذ اللہ. ان کی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اس میں یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرتے رہو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اگر انفرادی توبہ بھی ہم کر لیں تو دنیا میں ہماری زندگی میں وہ انقلاب آئے نہ آئے، اللہ کے ہاں جا کر سرخرو ہوں گے. معذرتاً الی ربکم، کم سے کم عذر پیش کر سکیں گے، اللہ ہم نے جو کچھ ہم کر سکتے تھے کیا. اور اگر اجتماعی توبہ ہو جائے، تنظیم اور تحریک، منظم جماعت حزب اللہ بنے، بنیان محسوس بنے، حضور کے ان احکام پر عمل کریں. علیکم بالجماعہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہرحال غور طلب معاملہ ہے. ہم نے اس کے لیے جو کچھ سوچا ہے، ہمارے سامنے جو منشور ہے، جو طریقہ کار ہے، یہ جو آپ کو ملے گا آج، یہ چھوٹا سا لفافہ، اس میں تنظیم اسلامی کا دستور بھی ہے، اس کا منشور بھی ہے، تحریک خلافت کا منشور ہے، تحریک خلافت میں معاون کی حیثیت سے شرکت کا فارم موجود ہے. یہ آپ سب حضرات لے کر جائیں. یہ تو بہر مختصر ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ جو ہے عام تقسیم مفت کے لیے ہم فراہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر آگے بڑھنا چاہے، مختلف آبادیوں میں ہماری لائبریریاں ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، رابطہ کیجئے. وہاں سے عاریتاً بھی مل سکتا ہے لٹریچر، وہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں، آپ خود آگے پہنچا سکتے ہیں. بہرحال تحریک خلافت کے بارے میں صرف چند جملے کہوں گا. ہم نے اس کا کوئی 1.5 سال پہلے آغاز کیا تھا، پھر ہم رک گئے، اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا جب تک کہ اس کی رجسٹریشن نہ ہو جائے، اس لیے کہ عوامی تحریک میں سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ جو ہے وہ فنڈز کا ہوتا ہے، چندوں کا ہوتا ہے. مجھے یہ معلوم ہے
میرے نزدیک مولانا محمد علی جوہر آیتم من آیات اللہ میں سے تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، عظیم فرزند اس قوم کا، لیکن اس قوم نے ان پر بھی چندہ کھا جانے کا الزام لگایا ہے۔ لہذا میں نے فوراً گاڑی روک دی کہ جب تک کہ حساب کتاب کا معاملہ گورنمنٹ کے ہاں رجسٹریشن نہ ہو جائے، حساب کتاب کے آڈٹ کا نظام قائم نہ ہو جائے، میں اس گاڑی کو آگے نہیں چلاؤں گا۔ اور اس میں چونکہ ہمارا جو محکمہ ہے اس نے کچھ لے کو لال کیا، یہ تو سیاسی جماعت بن جائے گی، اس کو ہم اس طرح رجسٹر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب رجسٹریشن ہو گئی ہے، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ اب ہم پورے زور شور کے ساتھ تحریک خلافت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس کا پہلا آل پاکستان کنونشن ملتان میں ہو رہا ہے 1 مئی کو۔ 1 مئی مزدوروں کا دن ہے، ہم اسے خلافت کے مزدوروں کا دن بنانا چاہتے ہیں۔ ایک پیٹ کے مزدور ہیں، وہ بھی بہرحال القاسم و حبیب اللہ، لیکن یہ کہ وہ دن منا رہے ہیں شکاگو کے لوگوں کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اگر کوئی دن منانے بھی ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے تاریخ کے حوالے سے، لیکن ہمیں اصل مزدور درکار ہے، خلافت کا مزدور، خلافت کا کارکن۔ 1 مئی کو ملتان میں اس کا کنونشن ہو رہا ہے۔ اس کتابچے کے اندر، اس لفافے میں وہ منشور بھی ہے، فارم بھی ہے۔ آپ حضرات جو ہے اس کے اندر اگر شامل ہونا چاہیں، یہ فارم پر کر کے دفاتر میں پہنچائیں، اس لیے کہ مرکزی خلافت کمیٹی کے عہدیداروں کا انتخاب 1 مئی کو ہوگا۔ اس سے پہلے علاقائی کمیٹیوں کے انتخابات 10 سے 25 مارچ تک ہمیں مکمل کرنے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ معاونین میں شامل ہو جائیں گے ان انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک طریقہ کار کی بحث ہے میں یہاں نہیں چھیڑ رہا، وہ لمبی بات ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، چند اشارات دے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا قول سن لیجئے خدا کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں فرمایا لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، وہی سے طریقہ کار اخذ کرنا ہوگا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو چیز دنیا میں چل جاتی ہے ہم بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ مغرب کی نقالی کی وجہ سے 2 ہی راستے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے۔ میں یہ امریکہ میں دیکھ آیا ہوں، حزب التحریر کا مشاہدہ کیا ہے، اور جگہوں پر حالات، الجزائر کے حالات، مصر کے حالات، بدقسمتی بدقسمتی پھر بدقسمتی۔ اگر انتخاب سے ہٹتے ہیں، ایک تو کھلونا وہ ہے جو انگریز ہمیں دے گیا، الیکشن ممبری، کرسی، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، ان سے پاور پالیٹکس میں تو حصہ لے سکتے ہیں آپ، اس سے اسلام کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو انتخاب سے ہٹتے ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پر آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی طریقہ محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ محمدی کچھ اور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک پہلو سے اگر کوئی مثال پیش کی ہے وہ صرف ایران نے پیش کی ہے۔ نہتے لوگ آئے ہیں، ہزاروں کے جلوس میں آئے ہیں، سینکڑوں نے جانیں دی ہیں، بادشاہ کو بھاگنا پڑا ہے۔ یہ ایک اعتبار سے ہمارے نزدیک اس دور میں ایک بہت بڑی مثال ہے جو قائم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں جو بھی جزوی سی کامیابی، تھوڑی سی کامیابی حاصل ہوئی، صرف اس قوم کو حاصل ہوئی اور کسی کو آج تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بہرحال اس ضمن میں لیکن انقلاب ایران سے بھی مجھے اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ سن 84 میں نے تقریر کی تھی 11 اسی مسجد میں۔ منہج انقلاب نبوی کیا ہے؟ 11 جمعوں میں اس کو بیان کیا تھا۔ آج اس کے اندر اجتہاد کی ضرورت کہاں ہے؟ یہ ساری تقاریر منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتابی شکل میں موجود ہیں۔ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آج کے دور میں کہاں ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اور اب آئیے کہ ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔